محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر. نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر. ہر دم اللہ اللہ کر. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے. عاشقوں کا مینا اور جام ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر. عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں. لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں. انسان اب بھی فرصت تو مانگے، دیر نہ کر. انسان اب بھی فرصت تو مانگے، دیر نہ کر. وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا. کر لے توبہ، کر لے توبہ، ابھی وقت ہے
کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. درود شریف. بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے یہ بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، ابھی مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہر وقت دیکھتے ہیں اور ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں. میں اور آپ اللہ کی نظر میں ہیں. اگر یہ تصور ہو جائے تو میرا اور آپ کا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں گناہوں سے کیسے بچوں. بندہ نیکی کی طرف تو آگے بڑھتا جا رہا ہے، موقع ملا تو قرآن شریف کی تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، مراقبہ کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا، ایکسلیٹر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ درجے میں، لیکن بریک فیل ہوتی جا رہی ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس گاڑی کی، جس کار کی، جس بائک کی بریک فیل ہو جائے وہ رانڈیر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی، وہ تو کہیں بھی ٹکرا جائے گی. ہمارا حال یہی ہے کہ آج ہماری کبھی آنکھ فیل، بد نظری ہو گئی، اور بد نظری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کبھی زبان فیل ہو گئی، جھوٹ بول دیا، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ، بڑا گناہ. جیسے شراب پینا بڑا گناہ، چوری کرنا بڑا گناہ، نماز کا چھوڑ دینا بڑا گناہ، زنا کرنا بڑا گناہ، غیبت کرنا بڑا گناہ، رشوت لینا یا رشوت دینا بڑا گناہ، گالی کا بولنا بڑا گناہ، کسی کے دل کو توڑ دینا بڑا گناہ، جھوٹ بولنا بڑا گناہ، اور مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ ناراض ہوتے جھوٹ بولنے سے. اور آج کا ماحول اور آج کا معاشرہ پورا کے پورا جھوٹ پر تلا ہوا ہے، اور انسان معمولی عذر کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کی نظر سے گرتا ہے. ایک طرف تو نمازیں ہیں، ایک طرف تو اللہ کا ذکر ہے، ایک طرف تو قرآن شریف کی تلاوت ہے، ایک طرف تو اللہ کے سامنے رونا ہے، ایک طرف تو اللہ کو منانا ہے، آخرت کی تیاری کی سوچ ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور اللہ کو منانے کا جذبہ. یہ سب بہت اچھی بات ہے اور ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. روز بروز اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہو، بڑھوتری ہو رہی ہو، نیک اعمال میں استقامت ہو رہی ہو، اور ہم اللہ کو یاد کر رہے ہو. یہ روزانہ ہونا چاہیے. لیکن میرے عزیزو، ہمارا حال کیسا ہے؟ ٹنکی میں پانی بھی بھر رہے ہیں اور نیچے سے نل بھی کھلا ہوا ہے، پانی بھرتا ہی نہیں. پانی بھر رہے ہیں، موٹر چالو ہے، ایسا لگتا ہے
कंपनी वालों ने कहा है कि 1 घंटे में टंकी भर जाएगी, 5 घंटे हो गए टंकी नहीं भर रही, 10 घंटे हो गए टंकी नहीं भर रही। क्या हो गया? टंकी भर नहीं रही और रास्ते में कीचड़ हो रहा है, तो पानी ऊपर से तो नहीं आ रहा, टंकी उभर तो नहीं रही है और टंकी भर भी नहीं रही है, तो फिर कीचड़ कहां से हो रहा है? फरमाया कि नल किसी ने खुला रख दिया है, पानी आ भी रहा है और जा भी रहा है, पानी जम भी रहा है। कार में सफर कर रहे हैं और एसी चालू कर दिया है और सोचिए कि हमारा सफर बहुत बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए। 3 साथी ने अपना कार का जो कांच है, शीशा है, उसको बंद रखा है और एक साथी ने शीशा खोल दिया है। ठंडक आती तो है, लगती तो है, लेकिन जमती नहीं। मेरे अजीजों, नेक अमाल करते हैं, अल्लाह की तरफ से नूरानियत आती तो है, दिल में वो नूरानियत लगती तो है, लेकिन गुनाहों के रास्ते से वो नूरानियत निकल जाती है। सवाल होता है, क्या हम नेकी करें और बाद में बदनजरी करें तो क्या नेकी का सवाब चला जाता है? फरमाया ना, ऐसा नहीं। मैंने अभी एक तस्वीर पढ़ी, अल्लाह 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 करे कि अल्लाह के नाम का मजा अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे। जब खटाई का तस्करा होता है, खट्टी चीजों का, तो मुंह में खटास का टेस्ट आता है, और जब मीठी चीज का तस्करा होता है तो मुंह में मिठास का टेस्ट आता है, इंसान महसूस करता है। तो जब खट्टी और मीठी चीज का टेस्ट इंसान को महसूस हो तो अल्लाह के नामे पाक का मजा क्यों महसूस ना हो? अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह के नाम का अपना लुत्फ, अल्लाह का नाम भी बाबरकत, तबारकस्मु रब्बिक, और अल्लाह की जात भी बाबरकत, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। जो अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह उससे खुश हो जाते हैं, उसको अल्लाह नूरानियत अता फरमाते हैं, उसकी सेहत बहुत बेहतरीन रहती है, बीमारियों से उसको नजात मिलती है, अल्लाह उसको इज्जतों भरी जिंदगी अता फरमाते हैं, और उसकी लाइफ जो है अल्लाह VIP बना देते हैं। किसकी? फरमाया जो कसरत से अल्लाह को याद करता है। जितने अल्लाह वाले गुजर गए, जितने अल्लाह वाले हैं, आप देखो हर एक को अल्लाह ताला ने नूरानियत भी अता फरमाई, इज्जतों भरी जिंदगी अता फरमाई, अल्लाह ने उन्हें सेहत अता फरमाई। दूसरे लोग देखकर हैरत में रह जाते हैं कि 80 साल की उम्र और इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। क्या बात है? रूहानी ताकत है। तो रूहानी ताकत बनती कैसे है? फरमाया कि अल्लाह अल्लाह करने से, अल्लाह को याद करने से, अल्लाह का जिक्र जो है वो करने से, जुबान और दिल से, अल्लाह को याद करने से और गुनाहों से बचने से ये इंसान के अंदर की रूहानियत बनती है और आखिरत की तैयारी होती है। अल्लाह की याद बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें अपने नाम का मजा चखा दे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना, ये बहुत बड़ी रहमत है। अभी मैंने तस्वीर पढ़ी अल्लाह अल्लाह की, एक तस्वीर पढ़ी और बाहर जाकर नऊज़ बिल्लाह बदनजरी कर दी, तो क्या ये एक तस्वीर का सवाब चला गया? फरमाया ना ना, ये जो 100 मरतबा मैंने अल्लाह अल्लाह पढ़ा इसका सवाब मुझे मिला, और जो बदनजरी की इसका गुनाह मुझे लग गया। सवाल होता है फिर क्या चला गया? फरमाया कि
بد نظری کے راستے سے یہ جو اللہ اللہ کرنے سے جو نورانیت آئی تھی وہ بد نظری کے راستے سے چلی گئی. اب کیا ہوا؟ فرمایا ذکر بھی کر رہا ہے اور پھر بھی اس کے پاس وہ سکون نہیں اور وہ اطمینان نہیں. تو کیا کرے؟ فرمایا اللہ کا ذکر دھیان کے ساتھ کرے اور ایک دعا اللہ سے ہمیشہ کرے کہ باری تعالیٰ مرتے دم تک مجھے گناہوں سے بچا دے, موت تک میری گناہوں سے جان چھڑا دے. کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کون سی عزت ہے, کون سی نورانیت ہے اور کون سی وہ قیمتی اور پر لطف اور پرسکون لائف ہے. پھر انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. ابا ناراض ہو تو گھر میں اچھا نہیں لگتا اور اللہ ناراض ہو تو اس کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. اس لیے میرے عزیزوں, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو منانا, نمازوں کا اہتمام کرنا, قرآن شریف کی تلاوت کرنا, آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا اور یہ سب کرتے ہوئے بطور خاص اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. تو کیا انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ تو بالکل بچ سکتا ہے. اگر انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ اسے گناہوں سے بچنے کا حکم نہیں دیتے. انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے, وہ انسان کے اندر وہ چیز ہے کہ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. میرے عزیزوں, میں اور آپ, یہ اصلاحی مجلس ہے, یہ کوئی لچھے دار بیان کی مجلس نہیں ہے, یہ تقریر کی مجلس نہیں ہے. یہ تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ میری اصلاح کر دے اور آپ لوگ اس لیے سنو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اصلاح کر دے. اصلاح کرنے والی ذات اللہ کی ہے, تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما دے. اللہ حفاظت فرمائے کینسر سے. کسی کو کینسر ہو جائے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, وہ بھی بے چین, اس کے گھر والے بھی بے چین, سب پریشان. کیا ہوا کہ گھر میں فلاں کو کینسر ہو گیا. اور جس کو کینسر لگ جائے وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں کب دنیا سے چلا جاؤں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری پیریڈ ہو, آخری ٹائم ہو. اس کے گھر والے بھی پریشان, یہاں علاج کے لیے جاتا, وہاں جاتا, کوئی ہزاروں کلومیٹر دور بتائے وہاں بھی چلا جاتا ہے. کیا بات ہے کہ میرا کینسر کسی طرح اچھا ہو جائے. اور ڈاکٹر کیا کرتا ہے, جہاں سڑا لگا ہو نا اس کو پہلی فرصت میں کاٹ دیتا ہے. بھائی یہ تو بدن کی, جسم کی بہت اہم چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے. وہ سب ٹھیک ہے لیکن کینسر آگے بڑھ سکتا ہے اور آپ کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. کیا کرے؟ فرمایا کہ ڈاکٹر پہلی فرصت میں گھر والوں کو سمجھاتا ہے اور اس جگہ کو جو ہے کاٹ دیتا ہے تاکہ کینسر جو ہے آگے نہ بڑھے. اگر اس کے کٹنگ کرنے سے اس کو زیادہ نقصان نہ ہو تو ڈاکٹر اس جگہ کو کاٹ دیتا ہے. میرے عزیزوں, کینسر ہو جائے تو انسان ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, علاج کی فکر کراتا ہے اور علاج کی فکر کرتا ہے اور سارے گھر والے علاج کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اب جو کھانا پرہیزی کا کھا رہا ہے اور ڈاکٹر جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے آپ یہ چیزیں استعمال کرو, یہ چیزیں استعمال کرتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے آپ فلاں چیزوں سے بچو تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. کیوں؟ کینسر اچھا ہو جائے, زندگی گزارنے کا ایک لطف آ جائے, زندگی گزارنے کا ایک مزہ آ جائے. میرے عزیزوں, یہ جو گناہ ہے نا, غیبت, جھوٹ, حسد, یہ کینسر سے بھی خطرناک ہے. یہ روحانی کینسر ہے. یہ کینسر بہت تو موت کی گاٹ لے جائے گا.
لیکن یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ غیبت، یہ جہنم کی کاٹ اتار سکتا ہے۔ اس کینسر کی تو ہمیں بہت فکر ہے، اچھا ہو جائے، جہاں سما لگے وہیں سے کاٹ دے۔ اور روحانی کینسر کی کہ میرا مالک ناراض ہو رہا ہے، میرا خالق ناراض ہو رہا ہے، اور میری زندگی یہ تنگ ہو جائے گی، اور دنیا سے جانے کے بعد میرا معاملہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ زندگی اچھی، موت اچھی، زندگی بری، موت بری، زندگی محمود تو موت بھی محمود، اور اگر زندگی مذموم تو موت بھی مذموم۔ اور مجھے اور آپ کو ہر ایک کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ کو پیارے تو ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ لوگ اسی فکر میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، سماج سماج سماج، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور یہ رواج نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور منگنی کے بعد کھنچے نہیں بھیجیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ سب کو خوش کرنے کی فکر ہے، سب کو خوش کرتا ہے، لیکن اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو ناراض کر دیتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ اسی فکر میں زندگی گزار رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد انا للہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی لوگ کہیں گے۔ میرے عزیزوں، راج اللہ کا اور رواج سماج کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا، فیملی کا، اپنے کنبے کا، اپنے خاندان کا۔ فرمایا نہیں تو پھر راج اللہ کا۔ راج کس کا بھائی؟ بادشاہ کس کی ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ شہنشاہوں کا شہنشاہ کون؟ احکم الحاکمین کون؟ تاجدار مدینہ کا رب کون؟ یہ آسمانوں کو بنانے والا کون؟ یہ بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان بنانے والا کون؟ اتنا وسیع آسمان جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اس کو بنانے والا کون؟ یہ پانی کے اوپر زمین کو بچھانے والا کون؟ اور زمین ہلنے لگے تو پہاڑوں کو کیلے کی طرح گاڑنے والا کون؟ اور یہ 18,000 قسم کی مخلوقات کو بنانے والا کون؟ انسانوں کا خالق کون؟ جناتوں کا خالق کون؟ فرشتوں کا خالق کون؟ یہ جان بنانے والا کون؟ یہ ستارے بنانے والا کون؟ یہ ساری دنیا کا نظام چلانے والا کون؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ زمین سے غلہ کون اگاتا ہے؟ انڈے سے بچے کو کون نکالتا ہے؟ یہ فضاؤں میں پرندوں کو کون اڑاتا ہے؟ یہ دن کو رات میں کون بدلتا ہے اور رات کو دن میں کون تبدیل کرتا ہے؟ کبھی دن 14 گھنٹے کا، رات 10 گھنٹے کی، کبھی رات 14 گھنٹے کی، دن 10 گھنٹے کا۔ یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ سورج کو اپنے وقت پر کون نکالتا ہے؟ اپنے وقت پر کون غروب کرتا ہے؟ میرے عزیزوں، میں اور آپ کہاں سے آئے؟ فرمایا اللہ کے پاس سے آئے۔ اب دوبارہ لوٹ کے کہاں جا رہا ہے؟ کہ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ تو کیا اللہ کو ناراض کر کے چلے جائیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف برباد کر دیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا کہ موت حقیقت ہے اور زندگی دھوکہ ہے۔ زندگی دھوکہ ہے۔ کیسے دھوکہ ہے؟ کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ یوں فرمایا کہ ہماری زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ ایک موم بتی کو ہوا میں رکھ دی، ذرا زور سے ہوا کا تھپیڑا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ یہ ہے میری اور آپ کی زندگی۔
پتہ نہیں کب ملک الموت آ جائیں اور کب روح قبض کر لیں اور کب ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں. کون سا دن آخری دن ہوگا, کون سی رات آخری رات ہوگی, کون سا سن آخری سن ہوگا اور کون سا مہینہ آخری مہینہ ہوگا اور کون سی نماز آخری نماز ہوگی اور کون سے قرآن شریف کی تلاوت آخری تلاوت ہوگی اور کون سی توبہ آخری توبہ ہوگی اور کون سی تسبیح آخری تسبیح ہوگی, میرا مجھے پتہ نہیں ہے. آگے کے ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں. میں یہ ابھی جو اسلامی مجلس ہے, یہ جو بات چل رہی ہے, یہ میں ختم کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا, اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا. اور آپ لوگ یہاں سے اٹھ سکو گے یا نہیں اٹھ سکو گے, اللہ کی قسم یہ نہ مجھے پتا ہے یہ نہ آپ کو پتا ہے. موت تو اٹل حقیقت ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. فرمایا موت حقیقت ہے. وہ زندگی کیا ہے؟ تو فرمایا زندگی دھوکہ ہے. یہ تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ کو ناراض کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ فری فائر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, یہ آئی پی ایل کو دیکھ کر آخرت کو برباد کرنے کی جگہ نہیں ہے. آئی پی ایل میں کسی اور کی دنیا بن رہی ہے اور ہماری دیکھ کر آخرت برباد ہو رہی ہے. کتنے لوگ کومنٹری سنتے سنتے دنیا سے چلے گئے اور کتنے لوگ کومنٹری کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. ایک شخص تو کومنٹری سن رہا تھا, ایک شخص کا کیچ پکڑا گیا, اس نے کہا کہ یہ آؤٹ ہو گیا, اس کی زبان سے نکلا آؤٹ اور ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر دیا. اب بتاؤ کیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا؟ کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ اور میرا عزیزو, کیا دوبارہ لوٹ کے آنا ہے وہاں سے؟ کیا دوبارہ لوٹ کے آئیں گے؟ نہیں. ہمارے پردادا آئے, ان کے ابا آئے, کیا میں اور آپ آئیں گے؟ دیکھو قبرستان میں سناٹا چھایا ہوا ہے. ڈاکٹر سوئے ہوئے, انجینئر سوئے ہوئے, وکیل سوئے ہوئے, پروفیسر سوئے ہوئے. اب جا کر دیکھو, ایک خاموش شمع ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے. بہت بولنے والے, آج ان کی زبان رکی ہوئی ہے, آج بول نہیں سک رہے. ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں اور ان کے سامنے سنتوں پر چلنے کی قدر اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے کی قدر ان کو آج سب معلوم ہو چکی ہے اور وہ سچی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ آج نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, رات کا پہر اللہ پر فدا کرنے کے لیے, گناہوں سے بچنے کے لیے, پوری زندگی اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے, دین کی محنت کرنے کے لیے, امت کی فکر کرنے کے لیے, وہ آج ساری قربانی دینے کے لیے اور ہر چیز کا سمجھوتا کرنے کے لیے اور دنیا کی محبت جڑ سے نکالنے کے لیے اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کے لیے آج سب تیار ہے, لیکن آج اللہ تیار نہیں ہے. کیا بات ہے؟ ریزن کا وقت ہے اور اسٹوڈنٹ رو رہا ہے, سر میں فیل ہو گیا, سر میں فیل ہو گیا. پلیز ایک موقع دے دیجیے, آپ دوبارہ سپلیمنٹری دیجیے, میں ابھی لکھتا ہوں, پاس ہو جاؤں گا, محنت کر لوں گا. سر کہتا ہے سوری, وقت چلا گیا. تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے دوست احباب محنت کرتے تھے, راتوں رات جاگتے تھے, صبح چھلی اڑ جاتے تھے, ٹیوشن جاتے تھے اور پڑھائی اچھی طرح کرتے تھے. دیکھ آج کوئی 97 اپ لے گیا, کوئی 90 اپ لے گیا. بیٹا اب رونے سے کام نہیں چلتا, وہ تو پہلے افسوس کرنے کا تھا, پہلے رونے کا تھا, محنت کرنے کی تھی. تو آج تیرا بھی ریزن اچھا ہے. اچھا ایک حل ہے. سر حل کیا ہے؟ ابھی تو فیل, 10ویں کلاس سے تو 11ویں میں نہیں جا سکتا. اتنا ہے کہ تو آئندہ سال ریپیٹ کر لے, 10 کلاس ریپیٹ کر لے اور محنت کر لے, اور یہ جو افسوس ہوا ہے اب اس کی قدر کر لے اور اچھے نمبر سے تو بھی آئندہ سال کو پاس ہو سکتا ہے. اتنا ہے.
میرے عزیزو دنیا میں اتنا ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں اتنا نہیں ہو سکتا. یہاں تو سانس رک گئی کیونکہ دنیا سے جاتے جاتے ایک دم اینڈ میں جب توبہ کا دروازہ بند ہوا نا اور فرعون جیسا ظالم بادشاہ جب اس کی حقیقت کی آنکھیں کھلی نا تو اس نے تو جب حقیقت کی آنکھیں کھلی ڈوب رہا ہے توبہ کا دروازہ بند ہوا تو اس نے بھی کہا او میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا. جبرائیل علیہ السلام نے خاک مٹی اٹھائی اور منہ پہ ماری کیا بھی ایمان لایا. جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, جب حقیقت کی آنکھیں کھل گئی, اب آخرت کے مناظر تیرے سامنے آ رہے, عذاب تجھے نظر آ رہا ہے, آج اللہ تجھ پہ ناراض ہے, اب ایمان لایا. اب کیا فائدہ ایمان لایا؟ میرے عزیزو شکر کرو کہ میرا اور آپ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے, سانس چل رہی ہے, کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے, انکم ٹیکس والے کو ہم حساب نہیں دے سکتے. اگر اسی طرح غفلت میں زندگی گزرتی رہی, دنیا کی ہیرو کی اور کرکٹروں کی محبت اور پیسوں کی چیزوں کی محبت اگر دل میں رہی اور اللہ کی محبت سے ناشنا رہے اور دنیا میں کھانے کا ٹیسٹ لیتے رہے لیکن اللہ کے نام کے مزہ کا پتہ نہ چلا اور زندگی غفلت میں گزر گئی, میرا عزیزو بہت خسارے کا سودا ہے, بہت خسارے کا سودا ہے. یہی مجلس اگر قبرستان میں جا کر کی جائے تو وہ سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہے, پوری زندگی اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن اب اللہ اس کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, امتحان کا وقت ختم ہو گیا, اب تو ریزلٹ کا وقت. یوں فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے. فرمایا کہ دنیا عمل کی جگہ اور آخرت بدلے کی جگہ, دنیا امتحان کی جگہ اور آخرت جو ہے وہ رزلٹ کی جگہ, نتیجے کی جگہ, بدلے کی جگہ. عقل مند کون, ہوشیار کون, سمجھدار کون, چالاک کون؟ فرمایا کہ جو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے, قبر پہ جانا ہے اس کو یاد رکھے, اللہ سے جو ملاقات ہونے والی ہے اس کو یاد رکھے, حساب کتاب کا جو دن آنے والا ہے اس کو یاد رکھے, اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اپنے مالک کے سامنے, اپنے خالق کے سامنے اور اپنے پالنہار کے سامنے. وہاں جھوٹ نہیں چلتا, وہاں رشوت نہیں چلتی, وہاں ادھر ادھر کی باتیں نہیں چلتی, وہاں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے. انصاف کا وہ دن آنے والا ہے, خدا کی عدالت قائم ہونے والی ہے, اور کیسا انصاف کا دن آنے والا ہے. فرمایا کہ ایک بکری نے دوسری بکری کو, ایک بکرے نے دوسرے بکرے کی سینگ کو توڑ دیا. اللہ کل قیامت کے دن دونوں بکروں کو زندہ کرے گا اور اس سے کہے گا کہ اس نے تیری دنیا میں سینگ توڑی تھی نا, آج تو بھی اس کی سینگ توڑ دے. انصاف دلانے کے لیے دونوں بکروں کو زندہ کیا جائے گا. پھر وہ بکرا اس کی سینگ کو توڑ دے گا, پھر اللہ دونوں کو مٹی بنا دے گا. تو مجھے اور آپ کو انصاف نہیں ملے گا. ایسے ہی کہہ دیا کہ جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا, ذرہ برابر, وہ بھی دیکھ لے گا, چھپا نہیں رہے گا, دیکھ لے گا. اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. ذرہ برابر برائی کرے گا, ذرہ برابر, وہ بھی دیکھ لے گا. اور جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں, ہم اللہ کی نظر سے دور نہیں. وہ IPL دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے اور تسبیحیں پڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے. وہ رات کے آخری پہر میں میٹھی نیند سونے والے کو بھی دیکھتا ہے اور مصلے کو آباد کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے.
وہ اللہ دیکھ رہا ہے. ارے دیکھنے کی بات بہت دور کی، وہ اللہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. الم یعلم بان اللہ یرا. ایک موقع پر تو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں وَهُوَ مَعَكُمْ. اللہ اکبر. خلاصہ یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. ابھی اللہ ہمارے ساتھ ہے نہیں تو بالکل ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. تو ہم کہیں اور جائیں گے، دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں وہاں بھی اللہ ساتھ ہوگا. تو کہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. ہم جہاں کہیں بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کی نظر سے دور نہیں، ہم اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں. اللہ ہمارے بہت قریب ہے. یوں فرمایا کہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا. انگلینڈ بات ہو جاتی ہے، امریکہ بات ہو جاتی ہے، پناما بات ہو جاتی ہے، سعودی عرب بات ہو جاتی ہے، اتنے دور بات ہو جاتی ہے. تو اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا دوستی اللہ سے کرو، یاری اللہ سے لگاؤ. اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہے، بڑے غفور الرحیم ہے. وہ تو اپنے بندے کو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں، کسی کو تانا نہیں دیتے. چاہے زندگی کی کوئی آخری عمر میں آ جائے اللہ اس کو بھی تانا نہیں دیتے. سوال ہوتا ہے کہ پھر بھی ہم بھی تو آخری عمر میں توبہ کر لیں گے، کیا پتہ یہی آخری وقت ہو. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا آخری وقت کب آئے گا ضرور. اور شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا آخری وقت. کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو کل صبح تک تو اس کو دفنا دیں گے. تو کل اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ قبر کے اندر. اور شاید قبرستان کا دروازہ بند ہوگا اور ابھی تو روشنی میں ہے، وہاں تو ایک سناٹا چھایا ہوا ہوگا. اور کل نہیں تو کبھی اور تو ضرور ہو گئی. کوئی بھی ہو، اللہ والا ہو یا نہ ہو، اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، جانا تو ہر ایک کو ہے. میرے عزیزو، ایک دن میری اور آپ کی قبر بنے گی، مجھے اور آپ کو اس میں رکھا جائے گا. اچھا یار کون ہے جو مرنے والا ہے، اس کا انتقال ہوگا، ایسا کوئی ہے اس میں سے؟ 4-5 کا ہی ہوگا. بھائی انتقال کس کس کا ہوگا؟ تھوڑا تھوڑا اتارو تھوڑا جو اپنے آپ کو کہو کہ تجھے جانا ہے، تاکہ اللہ کرے ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، فجر کی نماز کی محبت آ جائے. ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں ہمیشہ، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اس چمکتی دنیا کے خاطر اللہ کو ناراض کر جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر جائے، فجر کی نمازوں کو چھوڑ دے دوستوں کی کمپنیوں کے خاطر، اور کمپنیوں میں غیبت، اور کوئی اللہ کا بندہ غیبت روکنے کے لیے تیار بھی نہیں. رات سونے سے پہلے میاں بیوی غیبت چل رہی. یہ وہ گناہ ہے. میں نے بد نظری کا تذکرہ کیا تھا. اللہ اللہ کی تسبیح پڑھے تو ثواب، بد نظری کرے تو گناہ.
تو پھر نیکی چلی جائے گی. تو کہا نیکی نہیں جائے گی, نیکی کا نور چلا جائے گا. لیکن غیبت یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ بندہ جب غیبت کرتا ہے تو پھر اس کی نیکیاں جاتی ہیں اور سامنے والے کی گناہ اس کے پاس آتے ہیں. آلریڈی نیکیاں کم ہے, گناہ زیادہ ہے, گناہ کا اسٹاک پوری گوڈاؤن بھری ہوئی ہے, اور نیکیاں بہت تھوڑی سی ہو رہی ہے اور مشکل سے ہو رہی ہے, اور غیبت کر کے وہ نیکیاں بھی اس کو دے دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے, پہلے ہی گناہ اتنے تھے اوروں کے گناہ دے دیتا ہے. جب بندہ دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے, تبھی غیبت کرتا ہے. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کا مطلب میں اچھا ہوں. کوئی دوسرے کا برائی سے تذکرہ کرے, وہ پردہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں. انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر, اس کے اندر عیب ہے وہی کہہ رہا ہوں, وہی تو غیبت ہے. اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کو پتا چلے تو برا لگے, کہ ان کے اندر وہ ہے, وہی غیبت ہے. اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے, اور غیبت کا آل تو رومین کی طرح ہے, کرنے والا بھی گنہگار, سننے والا بھی گنہگار. جتنا غیبت کرنے والے کو گناہ اتنا ہی غیبت کے سننے والے کو گناہ. مشاہد تو یہ عادت فرما رہے ہیں کہ شیخ کی مجلس میں غیبت تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے شیخ جن سے بیٹھ ہوئے ہیں, جن سے اللہ کرنا سیکھ رہے, ان کی مجلس میں بھی غیبت ہو رہی, برداشت نہیں, کھڑے ہو. پھر کیا کریں, روک سکتے ہو تو روک دو اچھی طرح. کہو کہ اندر غیبت ہو رہی ہے, گناہ ہو جائے گا, ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں, نیکیاں چلی جائے گی. نہیں روک سکتے ہو, کھڑے ہو. غیبت کا سلسلہ بند ہو جائے پھر آتے بیٹھ جاؤ, دعا کرو, موقع دیکھ کے اپنے شیخ کو سمجھانے کی کوشش کرو, لیکن غیبت برداشت نہیں. شیخ کی مجلس میں چائے میں مکھی گر جائے تو کیا کریں گے, پی لیں گے مکھی یا نکالیں گے. گناہ تو کہیں بھی برداشت نہیں, کیونکہ اللہ ہی ناراض ہو گیا. تو شیخ کے پاس تو اللہ کو لینے کے لیے گئے, یا تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں. میرے عزیزوں, گناہوں سے بچو گے انشاءاللہ, اور زندگی میں جو بھی عمل کریں اس استحضار کے ساتھ کرنا کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری عمل. ابھی یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب دل میں یوں سوچنا کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے. اللہ کرے بار بار ملے, کوئی تو مجلس آخری مجلس ہوگی کہ نہیں, تو یہ سوچ لیں گے تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی. ابھی تھوڑی دیر کے لیے ذکر ہوگا, وقت ہو گیا. تو اب بھائی ذکر کر رہے ہیں, 10-15 منٹ کا موقع تھا اللہ کو منانے کا. اللہ کرتے ہیں, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے, وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے, زبان اور دل سے اس کو یاد کرتا ہے, اپنے دل کو اس پر فدا کرتا ہے. تو اتنی مبارک مجلس کہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, پھر اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی, اور اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما رہے, اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. ورنہ عام طور پر ہمارا وقت غفلت میں گزرتا تھا, ہمارا وقت واٹس ایپ پہ گزر جاتا تھا, نیوز دیکھنے میں گزر جاتا تھا, اللہ کو ناراض کرنے میں وقت گزر جاتا تھا. تو اللہ نے آج مجھ پر بھی بڑا کرم فرمایا. آپ لوگوں کا احسان کہ آپ لوگ آئے, اور اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ مجھے کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا. تو میں بھی اللہ کے احسان میں ڈوبا ہوا, اور آپ لوگ بھی اللہ کے احسان میں ڈوبے. اب ذکر کی مجلس ہوگی تو یہ تصور کریں, ہو سکتا ہے آخری مجلس ہو, خوب دل سے ذکر کرنا تاکہ مجھے کام آ جائے. فجر کی نماز میں آئے, ہو سکتا ہے آخری فجر کی نماز ہو, کوئی نماز تو آخری ہوگی نا. تو ہر نماز پہ جب یہ سوچے گا, ہر ذکر پہ یہ سوچے گا, ہر وقت یہ سوچے گا, گھر سے نکلتے ہوئے بجنس پہ جا رہا ہے, یہ سوچ کے جائے گا کہ پتہ نہیں شام کو دوپہر میں ہو سکتا ہے میرا جنازہ کرائے.
ایک مدرسے کے استاد صبح 7 بجے پڑھانے کے لیے گئے، نوجوان 35 37 سال کی 37 سال کی عمر، اور 12 بجے ان کا جنازہ ہے۔ 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک چھوٹی بچی جو باپ سے بہت محبت کرنے والی، بہت زیادہ باپ کی ابو ابو، وہ کہنے لگی گجراتی میں کہ ابھی تو پپا نے جو ہے بیک لگی، جب کفن میں دیکھا نا باپ کو سویا ہوا، تو یہی کفن میں ایک دن میں اور آپ لپٹے ہوئے، کپڑے اتار دیے جائیں گے اور کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، کیا لے جائیں گے؟ فرمایا اچھے اعمال ساتھ لے۔ ایک آدمی انگلینڈ میں گیا پیسے کمانے، 4 مہینے 4 سال 10 لاکھ روپے کمائے، خالی 100 پاؤنڈ لے کے آئے، یہاں آیا منی چینجر میں گیا، 100 پاؤنڈ لے کے 9,000 کے قریب دیے اس کو۔ فیملی کو گھمانے کے لیے لے گیا، گھر میں کپڑے دلا کر لایا، بچوں کو کھلونے دلائے، 2-3 دن میں ختم۔ اب فیملی نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے 10 لاکھ روپے کمائے، بولے وہ تو سب وہی اڑا دیا۔ آپ اس لیے گئے تھے کہ وہی سب خرچ کر دو، وہ بچا کے لانے تھے یہاں، آج کتنا اچھا ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں ہم کیسے مکان میں رہتے ہیں، اور تھوڑا اچھا مکان لے لیتے ہیں۔ یہ بچوں کی اسکول کی فیس باقی ہے، ٹیوشن کی فیس باقی ہے، یہ بچے امید لگائے ہوئے تھے کہ ابو آئیں گے تو ہمیں یہ چیز لے کر دیں گے، تو آپ تو ہمیں تو سب وہی دوستوں میں گھومتا رہا پھرتا رہا، سب وہی ختم کر دیا۔ 4 سال کی محنت، 10 لاکھ کمائے تھے، اور 4 سال کی خوشی کے لیے یہاں نہ گھر والوں کو یاد رکھا نہ کسی کو یاد رکھا۔ یہ حال میرا اور آپ کا ہے کہ یہاں سے نیکیاں بچا کے لے جانی تھی تو نیکیاں ہو گئی تو کہیں ریا ہو گئی، کہیں کچھ اور ہو گیا، اور جو معمولی کچھ نیکیاں بچی تھی تو غیبت کر کے کسی اور کو دے دی۔ ماسک نہ پہنا ہو اور پولیس والا 1000 روپے لے لے تو اس کو برداشت نہیں ہے، بہت بھاری ہے اس کے لیے، اور ہوٹل میں 2000 کا کھا کے آئے تو بھاری نہیں ہے، اپنے بچوں کو 1000 روپے عیدی دے دے تو بھاری نہیں ہے، لیکن پولیس والے کو کیوں دے رہا ہے؟ تو کہا غلطی کے دے رہا ہے، تو کہا نہ پکڑ کے دے رہا ہے، اس کا دل گوارا نہیں کرتا، اس کو دینے تو پڑیں گے۔ اب بغیر ماسک کے 1000 روپے دینا اس کو اتنا بھاری ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ تو بغیر وجہ کے جا رہے ہیں، حالانکہ غلطی کے دے رہا ہے، اور نیکی کر کے غیبت دے رہا ہے تو اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ غیبت کر کے نیکیاں دے رہا ہے راتوں کو، کوئی احساس نہیں۔ ایک تو ہے کم نیکیاں، گناہ زیادہ ہے، روزانہ گناہوں کو بڑھاتا جا رہا ہے اور اپنی نیکیاں دیتا جا رہا ہے۔ اب آخرت میں جا کے دیکھے گا کہ بھائی تیری اتنی نیکی بچی تھی، اس پر تجھے یہ انعام دیا جاتا ہے، تو کہے گا اللہ میں نے بہت زیادہ نیکیاں کی تھی۔ اگر اس وقت اس کو کہا گیا کہ یہ تو نے فلاں کی غیبت کی تھی، اس کو تیری یہ نیکی دے دی گئی اور یہ نیکی دے دی گئی، تو میرے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا، میرا عزیزو آپ بتاؤ وہ کتنا افسوس کرے گا، وہ کتنا تڑپے گا، لیکن اس وقت نہ افسوس کام آئے گا نہ تڑپ۔ تو طے کریں انشاءاللہ کہ ہم گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، اور اپنی نیکیاں دوسروں کو دے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے غیبت سے بچنا، اور ہر عمل آخری بات ایک دم دھیان کے ساتھ کرنے کا، کوالٹی والا۔ کیسا کرنے کا؟ کوالٹی والا۔ کھانا کیسا چاہیے؟ اچھا آئس کریم 5 روپے والی کوالٹی چلے تو وہ بھی اچھی ہونی چاہیے، آئس کریم اچھی، گھر تو کا اچھا، کپڑے تو کا اچھے، فریم تو کا اچھی، جوتے تو کا اچھے، گھڑی تو کا اچھی، سالن تو کا اچھا۔ کیلے ہیں وہ تھوڑے خراب ہے، چلیں گے، بولے گا اچھے والے، ہر چیز اچھی، تو نماز اچھی نہیں پڑھنی، ہر چیز کوالٹی والی تو نماز بھی کوالٹی والی، قرآن شریف کی تلاوت بھی کوالٹی والی، ایسی کہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ نماز میں وقت دے بھی رہا ہے 10 منٹ، فجر کی نماز میں آیا بھی ہے اور غفلت پہ وقت گزارا، کتنا افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں طے کرو کہ انشاءاللہ وقت کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ابھی ذکر کی مجلس ہوگی تو سارے حضرات دل کی حاضری کے ساتھ جم کر کے ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہمارے اندر کا یہ جذبہ ہونا چاہیے. دیکھو دیکھو ہمارے اندر کا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ آج ہم یہاں سے اللہ کو منع کر کے اٹھیں گے. کس کو منع کر کے؟ اللہ کو راضی کر کے اٹھیں گے.